اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الرحیم النعیم والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم برادران عزیز. مخصوصاً مبارکباد ہو اس ماہ مبارک رمضان کریم کی آپ تمام افراد کو، اور یہ وہ عظیم مہینہ کہ جس کے حلول سے قبل، جس کے آنے سے پہلے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ شعبان کے آخری جمعے کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو مشہور خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا آغاز اس طرح سے ہے: یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تم تک خدا کا مہینہ آ رہا ہے. گویا آپ چاہیں نہ چاہیں یہ موقع آپ کو دیا جا رہا، آپ اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ موقع آپ کو دیا جا رہا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس موقع سے کس طرح فائدہ اٹھاتے. اور جہاں عام خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الناس، یعنی جتنے افراد ہیں سب کے لیے وہ ایک یکساں برکتوں کے ساتھ آ رہا. اب ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرے گا. امید ہے پروردگار عالم سے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں وہ تمام نعمات عطا فرمائے جن سے ہم اب تک محروم رہے، اور اس ماہ عظیم سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وقتی حالات کو دیکھتے ہوئے اس آئسولیشن کو، اس قرنطینہ کو، کوارنٹائن کو اپنے لیے اپارچونیٹی سمجھیں. ہر زحمت کے اندر ایک راحت پوشیدہ ہے، اور یہ راحت اگر اتنی دل آویز ہو کہ ایک انسان کو اس کے خالق سے قریب کر دے تو یقیناً پھر زحمت نہیں لگی. ہر امتحان کے اندر ایک عبرت پوشیدہ ہے، ہر امتحان کے بعد ایک کامیابی کا نیا راستہ ہے جو ہمارا منتظر ہے. یہ قانون الہی ہے جو ابتدائے تخلیق سے تا روز محشر چلتا رہے گا. ضرورت اس امر کی ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وقت سے بہترین استفادہ کریں، تاکہ ماہ مبارک رمضان جب الوداع ہو رہا ہو، جب گزر کے جا رہا ہو، تو اس وقت آپ کو احساس تعسف نہ ہو، کوئی پشیمانی نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھن گئی اور ہم استفادہ نہ کر سکے. خداوند تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ ہمیں قرآن اور معارف قرآن کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ میں یہ میسیج المرتضیٰ سینٹر نیوزی لینڈ کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں. امید تو یہ تھی کہ یہ ماہ مبارک آپ کے درمیان گزارا جاتا، لیکن اب
حالات کے تقاضے اس طرح کے ہیں کہ ہم یہیں پر رہتے ہوئے انشاءاللہ آنے والے ایام میں آپ سے مسلسل رابطے میں رہیں گے، ہمارے دروس و خطابات چلتے رہیں گے۔ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہی رہے گی کہ کسی طرح سے معاون و مددگار رہ سکے کہ ہم سب مل کر اس مہینے سے، جیسا کہ ہم نے کہا، بہترین استفادہ کریں، اس طرح کہ جیسے خدا چاہتا ہے استفادہ۔ اس وقت میں جبکہ انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ہر شخص ایک مسیحا کی تلاش میں، ایک مددگار کی تلاش میں، ہم اس ماہ میں، جو ماہ مغفرت کا مہینہ ہے، جو مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، لوگوں کے لیے باعث مغفرت بنے، لوگوں کے لیے باعث رحمت بنے۔ رمضان is the month of giving and forgiving. Give and forgive if you're looking for forgiveness and if you're asking something from God. اب جو چیز چاہیں اس ماہ میں خدا سے طلب کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں۔ یہ مہینہ صرف بھوک و پیاس کے عالم میں گزارنے کا نہیں، بلکہ تربیت کا مہینہ ہے، تمرین کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ خداوند تعالی ہماری توفیقات میں اس ماہ میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس کی بہترین نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے آمادہ فرمائے، ہمارے صدقات و حسنات کو قبول فرمائے، صوم و صلات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔